میں بے انتہا خوش تھی کیونکہ ہمارے گھر پر میرا خالہ زاد کزن آنے والا تھا جس کی جاب کراچی کی ایک بہت بڑی فرم میں لگی تھی، اسی لیے اسے کراچی میں رہنا تھا۔ پورے 6 ماہ کے لیے آ رہا تھا وہ۔ امتیاز پورے ننیال میں بے حد ہینڈسم اسمارٹ نوجوان تھا۔ ہر لڑکی کا دل شاید اسے دیکھ کر ضرور دھڑکتا ہوگا، اور میں تو تھی بھی خوابوں میں رہنے والی لڑکی۔ کئی گھنٹے آسمانوں میں جگمگاتے ہوئے تارے میں بڑے آرام سے دیکھ لیا کرتی تھی۔ میرے برعکس میری بڑی بہن آج کل کے دور کے حساب کی تھی، اپنے فائدے کی بات فوراً سے مان لیتی تھی، بہت خوبصورت بھی تھی۔ اس کے مقابلے میں ہمیشہ مار کھاتی تھی، حسن میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی۔ شروع سے ہی وہ بااعتماد قسم کی تھی اور میں شرمیلی سی۔ اپنی بات کہتے ہوئے مجھے بہت دقت محسوس ہوتی تھی اور وہ اپنی ہر بات کا اظہار بنا کسی جھجک کے کر لیتی تھی۔ میں شروع سے ہی اپنے اس کزن کو بہت پسند کرتی تھی، حالانکہ وہ مجھ سے عمر میں پورے 8 سال بڑے تھے، لیکن کمال کی شخصیت کے مالک تھے۔ بالکل سحر انگیز شخصیت تھی ان کی۔ میں تو زیادہ تر ان کی آنکھوں میں دیکھتی ہی نہیں تھی، ڈر لگتا تھا کہیں وہ میرا دل ہی نہ چرا لیں۔ جب سے سنا تھا کہ اکیلے آ رہے ہیں، میں تو یوں تھی جیسے ہواؤں میں پرواز کر رہی ہوں۔ حالانکہ میری آنکھوں پر نظر کا موٹا چشمہ لگا ہوا تھا، کیونکہ میں پڑھاکو بہت تھی۔ ہر سال میں اول پوزیشن لیتی تھی، لیکن میرے میڈلز ہمیشہ میری بہن کی خوبصورتی اور بااعتمادی کے آگے ہیچ لگتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب بھی میں اول پوزیشن کی ٹرافی پکڑے بھاگے اپنے والدین کو دکھانے آتی تو میری بہن اپنے تقریری مقابلے میں جیتا ہوا میڈل ان کے سامنے رکھ دیتی۔ کبھی اپنے اسکول اور کالج میں ہونے والے ڈراموں میں آنے والے اول نمبر پر ملنے والی ٹرافی کو ان کے سامنے رکھ دیتی، اور میں چپ چاپ دیکھتی رہ جاتی کہ میری باری کب آئے گی۔ حالانکہ ہم صرف 2 ہی بہنیں تھیں، لیکن ساری اہمیت رباب لے جاتی تھی۔ جب بھی شاپنگ پر جاتے تو رباب اپنی پسند کو ترجیح دیتی تھی، کہتی تھی یہ خریدوں گی وہ خریدوں گی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میری پسند کا لیا ہوا جوڑا وہ مجھ سے چھین کر کہتی یہ میرا ہے، یہ مجھے پسند آیا ہے، ویسے بھی صبا پر یہ رنگ اچھا نہیں لگے گا، میرا کلر زیادہ گورا ہے نا، یہ مجھ پر جچے گا۔ واقعی اس کی رنگت مجھ سے زیادہ سفید تھی، پھر میری طرح اس کی آنکھوں پر موٹا نظر کا چشمہ بھی نہیں تھا جو مجھے اور بھی بدنما کر دیتا تھا۔ میں اس وقت یہی کہہ دیتی تھی کہ کوئی بات نہیں، رباب لے لے، لیکن ہر چیز میں بٹوارا نہیں ہو سکتا، نہ ہی انسان ہر چیز کسی دوسرے کو دان کر سکتا ہے، خاص طور پر محبت۔ اور میں نے جب سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، امتیاز کے ہی خواب آنکھوں میں بسائے ہوئے تھے۔ جب سے مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ امتیاز 6 ماہ کے لیے آ رہے ہیں، میرے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ پہلی بار میں نے اماں سے پوچھ کر امتیاز کی پسند کی بریانی بنائی تھی۔ کھانے کی میز پر رکھی ہوئی ہر چیز میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ پورا دن کچن میں گزار دیا تھا۔ حالانکہ اس وقت میں 13ویں جماعت میں تھی اور رباب گریجویشن کر چکی تھی، ماسٹرز کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے 3 سال بڑی تھی۔ جس وقت امتیاز نے آنا تھا، میں اپنے کمرے میں آئی، ایک خوبصورت کڑھائی والا فیروزی رنگ کا جوڑا پہنا۔ آج میں نے اپنا چشمہ نہیں لگایا تھا، آنکھوں میں موٹا موٹا کاجل لگایا تھا۔ اپنا آپ کسے اچھا نہیں لگتا، مجھے بھی اپنا آپ پرفیکٹ لگ رہا تھا۔ باہر شور کی آواز سنی تو دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پورے 3 سال بعد میں نے ان کو دیکھنا تھا، دل کی بےتابیاں عروج پر تھیں۔ میں فوراً سے باہر آئی تو وہ میری والدہ اور والد سے مل رہا تھا۔ رباب بھی وہیں موجود تھی۔ کہنے لگی ہیلو ہینڈسم، تم تو اور بھی زیادہ خوبصورت نکل آئے ہو۔ کیا بات ہے، فیئر اینڈ لولی لگا رہے ہو کیا؟ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ کام تم لوگوں کا ہے، مجھ پر تو خدا کی خاص مہربانی ہے، اللہ نے حسن اتنا دے دیا ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھالا جاتا۔ رباب اسے ہمیشہ ایمی کہہ کر پکارتی تھی، کہتی تھی کہ مجھے تمہارا یہ اتنا لمبا چوڑا پرانے زمانے کا نام بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں کبھی بھی امتیاز نہیں کہوں گی۔ ابھی سب اس سے مل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، خیریت پوچھ رہے تھے، لیکن میرے قدم تو اسے دیکھ کر وہیں جم گئے۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے آگے بڑھوں، اسے سلام کروں یا سیدھا خیریت پوچھ لوں۔ میں عجیب تذبذب کا شکار تھی۔ جب امتیاز کی نظر مجھ پر پڑی، سب کچھ چھوڑ کر وہ میرے پاس آیا، مجھے غور سے دیکھنے لگا
اس کا یوں مجھے دیکھنا مجھے اور بھی نروس سا کر گیا۔ مجھے لگا کہ جیسے ذہن میں ترتیب کیے ہوئے سارے جملے میرے دماغ کے صفحے سے صاف ہو چکے۔ کہنے لگا تم وہی صبا ہو نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ رباب میرے پاس آ گئی اور امتیاز سے کہنے لگی ہاں یہ وہی صبا ہے جو ہر وقت 2 پونیاں بنائے موٹا سا چشمہ پہنے رکھتی تھی۔ کہنے لگا تم تو بہت بدل گئی ہو صبا، مجھے تو لگا تھا کہ ابھی آؤں گا تو ایک نظر کا موٹا سا چشمہ پہنے ہوئے 2 چوٹیاں باندھے ہوئے تم مجھے کمرے کے کسی کونے میں کتاب پکڑے نظر آؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنسنے لگا۔ رباب کہنے لگی ارے بھائی ابھی بھی یہ ایسی ہی ہے، شاید چشمہ لگانا بھول گئی ہے۔ پھر رباب کہنے لگی صبا خدا کے لیے اپنا چشمہ مت اتارا کرو، یہ نہ ہو کہ تمہیں کچھ نظر ہی نہ آئے اور تم مجھے امتیاز سمجھ لو اور امتیاز کو رباب۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں چشمے کے بغیر بھی سب کچھ دیکھ سکتی ہوں۔ اس کے بعد میری والدہ نے کھانا کھانے کے لیے کہہ دیا جو کہ میں نے بنایا تھا، اسے ٹیبل پر بھی میں نے سجا دیا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے امتیاز نے کھانے کی بہت تعریف کی، میں بہت خوش تھی۔ کہنے لگا کھانا کس نے بنایا ہے خالہ؟ فوراً سے رباب کہنے لگی ظاہر سی بات ہے میں نے بنایا ہے۔ رباب کا جھوٹ بولنا مجھے اچھا تو نہیں لگا تھا، لیکن میں چپ ہو گئی۔ میں سب کے سامنے اسے جھوٹا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کہنے لگا واہ بھائی تم نے تو کھانا بنانے میں بھی میدان مار لیا، یار تم بڑی کمال کی چیز ہو، جو کام چاہتی ہو بڑے آرام سے خوش اسلوبی سے کر لیتی ہو۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تمہیں صرف تقاریر ہی کرنی آتی ہیں، لیکن کھانا بنانے میں بھی تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے ویسے۔ رباب بڑے اعتماد سے اس کی تعریف وصول کر رہی تھی۔ حیرت مجھے اپنی والدہ پر تھی جنہوں نے سچ بتانے کی زحمت نہیں کی، اس لیے میں بھی چپ چاپ کھانا کھاتی رہی۔ اگلے روز امتیاز اپنی جاب پر چلا گیا۔ میری والدہ نے اسے گیسٹ روم رہنے کے لیے دیا تھا۔ وہ 6 بجے آفس سے واپس آ جاتا تھا۔ آتے ہی مجھ سے کہتا صبا یار سر میں بہت درد ہے، پلیز 1 کپ چائے بنا دو۔ میں فوراً سے اپنے سارے کام چھوڑ کر کچن میں چلی جاتی، ایک اچھی سی چائے بنا کر اس کے کمرے میں لا کر رکھ دیتی۔ امتیاز کہتے تمہاری چائے میرے سارے دن کی تھکن اتار کے ایک طرف رکھ دیتی ہے۔ چائے پینے کے بعد میں بالکل فریش ہو جاتا ہوں۔ بہت مزے کی چائے بناتی ہو تم۔ اس کی اتنی سی تعریف مجھے اتنی خوشی دیتی کہ لگتا تھا دنیا جہان کی ساری خوشیاں مجھے مل گئی۔ میں خوش ہو جاتی تھی۔ زیادہ تر میں یہی کوشش کرتی تھی کہ اس کے سامنے اپنی نظر کا چشمہ نہ لگاؤں، اور اپنے بالوں کی بھی میں چٹیاں بنا کر نہیں رکھتی تھی۔ میرے بال رباب سے بھی زیادہ لمبے تھے، شاید وہ اپنی ہیئر کٹنگ کرواتی رہتی تھی۔ اس کے بال کٹنگ کے بعد بس شولڈرز تک ہی تھے، لیکن اس پر اچھے لگتے تھے۔ البتہ مجھے لمبے بالوں کا شوق تھا، اس لیے میرے بال کمر سے بھی نیچے تک تھے۔ البتہ مجھے سر پر دوپٹہ رکھنے کی عادت تھی اور میں ہر وقت سر پر رکھتی تھی دوپٹہ۔ رباب تھوڑی فیشنیبل قسم کی تھی، گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، لیکن کریڈٹ ضرور لے جاتی تھی۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی تو وہ کہنے لگا صبا کہاں جا رہی ہو؟ کیا آپ بیزی ہو؟ میں نے کہا نہیں میں بالکل بھی بیزی نہیں ہوں، ایک دم فری ہوں۔ میری بات سن کر کہنے لگا تو بیٹھ جاؤ میرے پاس، باتیں کرتے ہیں۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی، ورنہ وہ روز بس میرے ہاتھ کی چائے ہی پیتا تھا۔ میں باہر آ جاتی تو رباب اس کے کمرے میں چلی جاتی، اور پھر ان کے کمرے سے ہنسی کی اور باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگتی۔ 1-2 بار میں بھی گئی تھی کہ چلو میں بھی انہیں جوائن کرتی ہوں، بات کرتی ہوں، لیکن رباب مجھے اس کے سامنے بات بات پر ذلیل کرنے لگتی، کہتی کہ ایک تو یہ ڈفر ہے، جب تک 10 گھنٹے پڑھائی نہ کر لے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں تو صبا کو بہت کہتی ہوں کہ مجھ سے پڑھ لیا کرو، لیکن نہیں بھائی یہ تو کتابی کیڑا ہے۔ تبھی کہتی ہوں کہ اس کی دماغ میں بہت کمی ہے، 4 لوگوں کے سامنے یہ بات نہیں کر سکتی، گھبرا جاتی ہے۔ اسی لیے میں رباب کی موجودگی میں امتیاز کے پاس بیٹھنا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن آج وہ خود کہہ رہا تھا تو میں بڑی خوشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا تم بڑی ہی پیاری ہو، جانتی ہو تمہارے چہرے پر معصومیت ہے۔ خوبصورتی تو بہت سی لڑکیوں میں ہوتی ہے، لیکن خوبصورتی کے ساتھ اگر معصومیت بھی ہو تو وہ انسان بہت ہی زیادہ حسین لگتا ہے۔ میں تو اس کی باتیں سن کر شرم سے نظریں جھکا گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ میری ایسی تعریف کیوں کر رہا ہے، کیا اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت ہے؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھ سے ایسی بات کرے گا، لیکن اپنی تعریف سن کر
مجھ میں مزید ہمت نہیں رہی کہ میں اس کے سامنے بیٹھی رہوں، اس لیے میں اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی، رباب باہر کھڑی تھی اور بڑے غصے سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ وہ مجھے کیوں گھور رہی ہے۔ بہرحال میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دن کے بعد جب میں کالج سے واپس آئی تو اماں نے جو خبر مجھے سنائی وہ میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ جلدی سے اپنی شاپنگ کر لو۔ میں نے کہا کیوں اماں، کیا ہوا ہے؟ کیا خاندان میں کسی کی شادی آ رہی ہے؟ وہ کہنے لگیں تمہاری بہن کی منگنی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہوئی، کیونکہ ابھی تک تو رباب کو کوئی لڑکا پسند ہی نہیں آیا تھا۔ بہت اونچا ناک تھا اس کا، رشتہ آتا تو 100 نقص نکال کر واپس بھیج دیتی تھی۔ ان دنوں تو نہ اس کا کوئی رشتہ آیا۔ میں نے کہا اماں، رباب کا رشتہ تو آیا ہی نہیں، منگنی کیسے ہو گئی؟ اور اگر آیا بھی تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اماں کہنے لگیں بھائی اپنے امتیاز کے ساتھ ہو رہی ہے، اسے رباب بہت پسند ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں اگلی سانس لینا بھول گئی۔ رباب کی منگنی امتیاز کے ساتھ کیسے ہو سکتی تھی؟ ابھی چند روز پہلے تو وہ میری تعریف کر رہا تھا۔ اماں، کیا امتیاز بھائی نے خود کہا ہے کہ وہ رباب سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر خالہ ایسا چاہتی ہیں؟ مجھے ابھی بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری والدہ کہنے لگیں ارے بھائی، امتیاز کی اپنی مرضی ہے، تبھی تو میری بہن نے ذکر کیا ہے، بلکہ امتیاز نے خود رباب سے کہا ہے کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر بھی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا، اس لیے میں سیدھا امتیاز کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ فون پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ جب میں کمرے میں گئی تو اس نے فوراً سے یہ کہہ کر فون رکھ دیا کہ میں بعد میں بات کروں گا۔ اس نے فون بند کر دیا اور مجھے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کیا آپ رباب کو پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ واقعی رباب سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا اور کیا، اب تو تمہارا اور میرا رشتہ اور بھی مضبوط ہونے والا ہے، تمہارا بہنوئی بننے والا ہوں میں تو اس کی بات سن کر حیران تھی۔ کہنے لگا دراصل میں بہت پہلے سے رباب کو پسند کرتا ہوں، مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی اور میرا یہاں آنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا رباب بھی مجھے پسند کرتی ہے یا نہیں، کیونکہ شادی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں ایک دوسرے کو پسند کریں۔ پھر کہنے لگا رباب تو مجھے پسند تو کرتی تھی لیکن نخرے بہت دکھاتی تھی، اظہار ہی نہیں کر رہی تھی۔ میں تنگ آ گیا تھا اس سے پوچھ کر، ہر بار ٹال جاتی تھی کہ سوچوں گی۔ چند دن پہلے میں نے تمہاری تعریف کی، میں جانتا تھا کہ رباب دروازے کے باہر کھڑی ہماری ہی باتوں پر کان لگائے ہوئے ہے، بس پھر میں نے یہ پلان آزمایا، تمہاری تعریف کرنے لگا، تمہاری چائے کی تعریف کرنے لگا۔ رباب سے برداشت ہی نہیں ہوا، تمہارے جاتے ہی کمرے میں آئی، کہنے لگی صبا سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ میں نے کہا کیا کہہ رہا تھا، تعریف ہی تو کر رہا تھا۔ جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ کہنے لگی امتیاز تم صرف میرے ہو اور میں تمہارے منہ سے کسی کی بھی تعریف نہیں سن سکتی، اپنی بہن کی بھی نہیں، بس مجھے اسی بات کا تو انتظار تھا۔ پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا صبا میں نے ٹھیک کیا نا، تمہاری مغرور بہن کو سیدھا کرنے کا بس یہی ایک طریقہ تھا میرے پاس۔ میں چپ کی چپ رہ گئی۔ میں اسے کیا کہتی کہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے تم نے جو پلان آزمایا تھا اس نے چند دنوں میں میری آنکھوں میں کتنے خواب سجائے تھے، لیکن کہہ نہیں سکی۔ وہ خوش تھا، رباب بھی خوش تھی، ایک میں ناخوش تھی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی، اپنے کپڑے تبدیل کیے، میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ میں نے 2 چٹیاں کی اور اپنی نظر کا موٹا چشمہ اپنی آنکھوں پر پہن لیا، کیونکہ یہی میری اصل اوقات تھی، میری اصل تصویر۔ میں نے اس کی خاطر خود کو بدلنا چاہا تھا، لیکن آج پھر رباب نمبر لے گئی تھی۔ آج بھی اس کی بات اہمیت رکھتی تھی، وہ جیت گئی تھی اور میں ہمیشہ کے لیے ہار گئی تھی۔ امتیاز منگنی پر بہت ہی زیادہ ڈیشنگ اور سمارٹ لگ رہا تھا، لیکن شاید مجھے دیکھنے کا حق نہیں تھا۔ میں نے زیادہ ڈیزائن والی میکسی نہیں پہنی تھی، نہ ہی زیادہ تیار ہوئی تھی، بس ہلکا پھلکا فینسی لباس پہنا اور اپنی چٹیاں بنانے لگی۔ جب میری والدہ کمرے میں داخل ہوئیں، کہنے لگی صبا یہ تم کیسے تیار ہو رہی ہو؟ ارے بھائی تمہاری بہن کی منگنی ہے، رباب تو پارلر سے تیار ہو کر اتنی حسین لگ رہی ہے کہ مت پوچھو۔ میں تو نظر بھر کر اس کو دیکھ بھی نہیں رہی کہ کہیں اسے میری نظر نہ لگ جائے، اور ایک تم ہو۔ میں نے کہا ماں میں ایسی ہی ہوں۔ چشمہ اتارنے سے
بال کھلے چھوڑنے سے، میک اپ کرنے سے میں بدل نہیں جاؤں گی، نہ ہی میں بدلوں گی، نہ ہی میری قسمت۔ مجھے آپ ایسے ہی رہنے دیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ میری ماں میری بات سن کر کہنے لگی، تم جیسی بے وقوف لڑکی کو پتہ نہیں کب عقل آئے گی۔ تمہیں پتہ ہے انگیجمنٹ پارٹی میں تمہارے ابا کے بہت ہی اچھے اچھے دوست اور ان کے بچوں نے بھی آنا ہے، کیا پتہ کسی کو پسند آ جاؤ۔ میں نے کہا اماں جس نے مجھے پسند کرنا ہوگا نا وہ ایسے ہی کر لے گا، اور نہیں کرنا ہوگا تو بے شک نہ کرے۔ میری ماں کہنے لگی میرا تو دماغ گھما کے رکھ دیا تم نے، ایک رباب ہے اسے دیکھو کتنی سٹائلش ہے، تمہارا تو چشمہ ہی مجھے زہر لگتا ہے۔ میں نے کہا یہ میری اصلیت ہے اور میں اپنے آپ کو کسی کے لیے بھی بدلنا نہیں چاہتی، پلیز میرے ایسے انداز پر مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ میری والدہ مجھے غصے سے گھورتی ہوئی باہر چلی گئیں۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو صاف کیا اور اپنا موٹا چشمہ پہن لیا، دوپٹہ سر پر رکھا اور باہر آ گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو واقعی رباب کسی سلطنت کی شہزادی لگ رہی تھی اور امتیاز کے ساتھ بہت خوبصورت بھی لگ رہی تھی۔ سب ان دونوں کو دیکھ کر چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے، شاید وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ میں تو کسی اینگل سے بھی اس کے ساتھ اچھی نہیں لگتی، اسی لیے شاید اس نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا، مجھے صرف استعمال کیا تھا۔ عورت کے لیے یہ ایک بہت بڑی اہانت ہوتی ہے کہ کوئی اسے ضرورت کے وقت استعمال کر کے پھینک دے۔ میں باہر آئی، میں نے ایک تحفہ ان دونوں کے لیے خریدا تھا۔ جب وہ دینے کے لیے میں اسٹیج پر گئی تو رباب مجھے کہنے لگی، توبہ ہے تم سے، کچھ ڈھنگ کا پہن لیتی تم، لیکن تمہاری چوائس ہی ایسی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں بھائی۔ امتیاز کہنے لگا، رباب تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، صبا یار آج تو تمہیں دلہن کی بہن لگنا چاہیے تھا، بہت مایوس کیا تم نے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، ان کے لیے خریدا ہوا تحفہ انہیں دیا اور ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ دونوں ہی بہت خوش تھے۔ میں جس ٹیبل پر بیٹھی تھی وہاں بس میں اکیلی ہی تھی، دل بہلانے کے لیے۔ شاید وہ آخری ٹیبل ہی میرے لیے بہتر تھا۔ میں نہیں جانتی کب اور کیسے ایک نوجوان کسی دوسری ٹیبل پر سے آ کر یہاں بیٹھ گیا۔ میری نظریں تو بس سامنے ہال پر ان دونوں پر اٹکی ہوئی تھیں۔ جب ٹیبل پر کسی نے ٹک ٹک کر کے مجھے دیکھا تو میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا، شاید مجھ سے 2 سال ہی بڑا ہوگا۔ مجھ سے پوچھنے لگا، کیا بات ہے اداس پنچھی کی طرح یہاں کیوں اکیلی بیٹھی ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہنے لگا، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اچھا خاصا خوبصورت نوجوان، کیا آپ کو کچھ اور نظر آ رہا ہوں؟ میں نے کہا میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ کہنے لگا، میری پھوٹی قسمت، مجھے کوئی پہچان ہی نہیں پاتا۔ پھر سامنے انگلی کے اشارے سے امتیاز کی طرف اپنی انگلی کا رخ کر کے کہنے لگا، اس کو پہچانتی ہیں آپ؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگا، میں اس کا دوست ہوں۔ میں نے کہا اچھا، تو آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کو ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، یہاں پر نہیں۔ کہنے لگا، میں اپنی گیدرنگ میں بیٹھا تھا، لیکن پھر میری نظر آپ پر پڑی، آپ بالکل اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا آپ کو کمپنی دینی چاہیے، کیونکہ خوبصورت لڑکی کو کمپنی نہ دینا اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس کی یہ بات اب میرے دل پر اثر نہیں کر سکتی تھی۔ ایک شخص سے دھوکہ کھا چکی تھی، دوسرے سے کھانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ دیکھیں، نہ تو مجھے آپ کی باتوں سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی آپ سے، اور میں کیا ہوں کیا نہیں میرا آئینہ مجھے اچھی طرح سے بتاتا ہے، اس لیے جھوٹی تعریفیں مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو پلیز یہاں سے اٹھ کر آپ واپس چلے جائیں۔ کہنے لگا، میں تو بہت برا مناؤں گا اگر آپ نے مجھے واپس بھیج دیا۔ دیکھیں میں یہاں پر مہمان ہوں اور آپ دلہن کی بہن ہیں، اس لیے آپ کو مجھے کمپنی تو دینی چاہیے۔ اور رہی بات آپ کے آئینے کی، تو آپ کا آئینہ آپ سے جھوٹ بولتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں۔ پوری محفل میں اگر مجھے کسی لڑکی نے متاثر کیا ہے تو وہ آپ ہیں۔ میں حیران ہوں کہ بنا میک اپ کے کوئی لڑکی اتنی پیاری لگ سکتی ہے، لیکن آپ لگ رہی ہیں۔ میں ٹیبل سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں مزید اپنا تماشا نہیں کروانا چاہتی تھی۔ سب لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، جملوں سے لڑکیوں کو گھیرنے والے۔ شاید اپنے دوستوں سے شرط لگا کر آیا ہوگا کہ ابھی اس لڑکی کو پٹا کر دکھاتا ہوں۔ میں نہیں جانتی کب اور کیسے میرا لہجہ بلند ہو گیا۔ میں نے کہا، شرم نہیں آتی آپ کو؟ میں کوئی کھلونا ہوں آپ کے لیے کہ جب جی چاہے گا، جو جی چاہے گا آپ کہتے رہیں گے؟ میں جانتی ہوں آپ یہاں پر کیوں آئے اور کیا چاہتے ہیں۔
میرا لہجہ بلند ہوا تو وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا محترمہ پلیز ذرا آہستہ بات کریں، کیوں میرا تماشا بنا رہی ہیں؟ میں نے جو آس پاس دیکھا تو کچھ لوگوں کی نظریں مجھ پر پڑنے لگی تھیں. میں نے اپنا لہجہ تھوڑا سا دھیما کیا. میں نے کہا دیکھیں میں جانتی ہوں آپ اپنے دوستوں سے شرط لگا کر آئے ہوں گے کہ اس لڑکی کو 2 منٹ میں اپنا گرویدہ بنا کر آتا ہوں، اس کا نمبر لے کر آتا ہوں، اور آپ کے دوست اسی لیے اسی ٹیبل کی طرف دیکھ رہے ہیں. دیکھیں میں کوئی ٹیشو پیپر نہیں ہوں کہ جس کا جب جی چاہے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرے اور پھینک دے. ہر لڑکی کے اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں. آپ لڑکوں کا کیا ہے، وقت گزاری کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی لڑکی چاہیے، ورنہ میں کیا ہوں میں اچھی طرح سے جانتی ہوں. اگر میں واقعی خوبصورت ہوتی تو آج اسٹیج پر سامنے اس شخص کے ساتھ میں بیٹھی ہوتی، میری بہن نہیں. پتہ نہیں میں نے یہ کیوں کہہ دیا تھا، لیکن یہ کہہ کر میں فوراً سے وہاں سے چلی گئی اور وہ نوجوان مجھے پیچھے سے دیکھتا رہا. لیکن میں رکی نہیں. ہال سے باہر آ کر ڈرائیور کے پاس آئی. میں نے کہا مجھے گھر جانا ہے، میرے سر میں درد ہے، میں مزید یہ فنکشن اٹینڈ نہیں کر سکتی، اس لیے آپ مجھے گھر چھوڑاؤ. یہ کہہ کر میں گاڑی میں بیٹھ گئی. ڈرائیور نے مجھے گھر چھوڑ دیا. چند دن کے بعد ہی امتیاز واپس جا چکا تھا. اس نے اپنا ٹرانسفر دوبارہ لاہور کی کمپنی میں کروا لیا تھا. رباب ان دنوں بے حد خوش تھی، اور ہونا بھی چاہیے تھا. من پسند ساتھی جو مل رہا تھا. انہی دنوں میرے لیے بھی ایک رشتہ آیا. مجھے اس رشتے پر ہرگز اعتراض نہ ہوتا اگر وہ رشتہ کسی عام سے نوجوان کا ہوتا، لیکن وہ وہی تھا، امتیاز کا وہ دوست. جب مجھے پتا چلا تو میں نے اماں سے فوراً انکار کر دیا. میں نے کہا کہ مجھے یہاں شادی نہیں کرنی، پلیز آپ منع کرتے ہیں. اماں کہنے لگیں اس میں کیا برائی ہے. میں نے کہا بس نہیں کرنی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں نے اسے بہت باتیں سنائی تھیں. اچھا بدلہ لینے کے لیے مجھ سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، اور میں اسے ایسا کوئی موقع دینا نہیں چاہتی تھی. انہی دنوں امتیاز کی والدہ بھی شادی کے لیے جلدی مچانے لگی. اماں نے 2-4 بار مجھ سے پوچھا کہ اگر تم کہو تو تمہاری رباب کی شادی پر منگنی کر دیں، لیکن میں نے کہا کہ مجھے نہیں کرنی. آپ کسی اور سے میری شادی کر دیں، میں اعتراض نہیں کروں گی، لیکن مجھے اس نوجوان سے شادی نہیں کرنی. میں نے اپنی مزید بے عزتی نہیں کروانی تھی. میں جانتی تھی کہ میں بالکل بھی خوبصورت نہیں ہوں، اسی لیے کوئی بھی خوبصورت نوجوان مجھے پسند نہیں کر سکتا. وہ نوجوان شاید اپنی اہانت کا بدلہ لینا چاہتا ہوگا. امتیاز اپنی شادی سے پہلے جب کراچی آیا تھا تو میرا دل بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، اور اب نہ جانے کیوں اتنا اندھیرا تھا. مجھے ہر چیز بری لگ رہی تھی. پتہ نہیں کتنے سالوں سے میں نے امتیاز کا خواب دیکھا تھا. میں اس کو پسند کرتی تھی، اس سے محبت کرتی تھی، اس کے لیے اپنے آپ کو بدلا بھی تھا، لیکن اسے پھر بھی میں اچھی نہیں لگی. اچھی لگی تو رباب. اس کی شادی میں بس 15 دن رہ گئے تھے. ان دنوں رباب کو میں نے پریشان دیکھا. میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے، شادی کے لیے ٹھیک سے شاپنگ بھی نہیں کر رہی تھی. کہنے لگی یار بہت بڑی غلطی ہو گئی. میں نے کہا کیا غلطی ہو گئی. کہنے لگی مجھے امتیاز سے شادی کے لیے ہاں نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی. میں نے کہا کیوں، اب کیا ہو گیا. کہنے لگی پتہ ہے میرا خواب تھا کہ میں ماڈلنگ کروں، اور ابھی چند دن پہلے مجھے ایک جگہ سے آفر آئی ہے. تم جانتی ہو میرا بہت بڑا ایگزیبیشن ہونے والا ہے اور اس میں مجھے سلیکٹ کیا گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی بیچ میں آ گئی. میں امتیاز سے کہہ رہی ہوں کہ پلیز اس شادی کو پوسٹ پون کر دو، صرف 2 مہینے کے لیے. 2 مہینے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں گی تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. ارے ہر جگہ صرف میں نظر آؤں گی. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ امتیاز ایسا نکلے گا. کہتا ہے ماڈلنگ نہیں کرنے دوں گا، نہ ابھی اور نہ شادی کے بعد. میں نے کہا رباب تمہیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، امتیاز اچھا کام کرتا ہے، تم سے پیار بھی کرتا ہے، تم بھی اس سے پیار کرتی ہو. اب بیچ میں ماڈلنگ کہاں سے آ گئی؟ اور اگر تمہاری اس سے شادی نہ بھی ہوتی تو مجھے نہیں لگتا کہ ابا تمہیں ماڈلنگ کی اجازت دیتے. کہنے لگی ابا کا مسئلہ نہیں ہے، ابا کو میں سنبھال لوں گی، لیکن ابھی مسئلہ صرف یہ ہے کہ مجھے یہ چانس دوبارہ نہیں ملے گا، اور مجھے ہر قیمت پر امتیاز کو منانا ہے. تم جانتی ہو نا مجھے کتنا جنون ہے ماڈلنگ کا، اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے دوبارہ موقع ملے گا. میں نے کہا کہ اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بس تمہیں چاہیے کہ تم شادی پر توجہ دو. میری بات سن کر وہ چپ سی ہو گئی. لیکن جیسے جیسے شادی کے دن پاس آ رہے تھے میں نے دیکھا تھا کہ وہ بے حد پریشان تھی،
اور مجھے اس کی عقل پر حیرت ہوتی تھی۔ اسے اس کا من پسند شخص کا ساتھ مل رہا تھا، ایک اچھی لائف مل رہی تھی، اور اسے اپنے شوق کی پڑی تھی۔ شاید اس کے نزدیک اپنے شوق کی بہت اہمیت تھی، اپنے آپ کو منوانا اس کا جنون تھا، لیکن میرے لیے یہ سب چیزیں غیر فضول تھیں۔ بہرحال مہندی کے پورے فنکشن میں وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ امتیاز بھی خاموش تھا۔ شاید دونوں میں جھگڑا ہوا تھا، کیونکہ دونوں کے ہی چہرے مرجھائے ہوئے لگ رہے تھے۔ مہندی کے فنکشن پر بھی میں نے زیادہ فینسی لباس نہیں پہنا تھا، البتہ کچھ تیار ضرور ہو گئی تھی۔ میری کزنوں نے ضد کر کے میرے بال بھی کھلے چھوڑ دیے تھے، کہنے لگیں کہ بور مت کرو، تمہاری بہن کی شادی ہے۔ بہرحال تمام رسموں کو پورا کرنے کے بعد جب کھانا کھا رہے تھے تو میں اپنی ٹیبل پر کھانا رکھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہی نوجوان آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس بار بڑے غصے میں تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے اپنی نظریں بدل لیں۔ کہنے لگا انکار کی وجہ جان سکتا ہوں؟ میں نے کہا میں نے اپنا حق استعمال کیا ہے۔ کہنے لگا لیکن میں بھی جاننے کا حقدار ہوں، مجھے پتا تو چلے کہ مجھے انکار کس بات پر کیا گیا ہے۔ کیا میری شکل اچھی نہیں ہے یا میں آپ کو خوش نہیں رکھ سکتا؟ میری بہت اچھی جاب ہے، میں امتیاز سے زیادہ نہیں کماتا تو کم بھی نہیں کماتا، لیکن مجھے یہ اس طرح کا بلا وجہ کا انکار برداشت نہیں ہو رہا۔ یا تو مجھے کوئی ایسا تسلی بخش جواب دے دیں کہ مجھے بھی لگے کہ ہاں میں ریجیکٹ کے قابل تھا۔ بظاہر اس میں کوئی بھی ایسا نقص نہیں تھا، لیکن بس شاید دل پر اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ میں نے کھانا کھاتے ہوئے کہا بس میرا دل نہیں مانا۔ کہنے لگا بس یہی وجہ تھی؟ میں نے کہا یہ بہت بڑی وجہ ہے، سارا تعلق دل کا ہی تو ہوتا ہے، اگر دل ہی نہ مانے تو انسان کیا کر سکتا ہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ اگلے روز بارات میں نے گلابی رنگ کی میکسی پہنی تھی اور اس بار کافی فینسی تھی۔ اماں نے زبردستی پارلر سے بھی تیار کروا دیا تھا کہ دلہن کی بہن ہو، البتہ میں نے اپنی نظر کا چشمہ نہیں اتارا تھا۔ میں اپنی سچائی کے ساتھ سب کے سامنے آنا چاہتی تھی۔ بری لگ رہی تھی یا اچھی میں نہیں جانتی۔ اس بار شادی کا فنکشن ابا نے گھر پر ہی رکھا تھا، کیونکہ ہمارے گھر کا وسیع و عریض لان تھا۔ ابا نے وہیں ارینجمنٹ کروایا تھا۔ دلہن بنانے کے لیے بھی رباب کو گھر میں ہی پارلر والی آئی تھی۔ دلہن بن کر وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ اکیلے ہی کمرے میں کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ پلیز آپ میری مجبوری کو سمجھیں، مجھے بس 1 ہفتے کا وقت دیں، میں اپنے شوہر کو راضی کر لوں گی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میں یہ چانس کھو دوں۔ لیکن سامنے والا شاید انکار کر رہا تھا۔ کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی؟ ماڈلنگ کا شوق ہونے یا نہ ہونے سے کیا تعلق ہے اس کا؟ شادی کے بعد مجھے کون سے پر لگ جائیں گے جو میں ماڈلنگ نہیں کر سکتی؟ یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ سوچتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا کس کا فون تھا؟ کہنے لگی کسی کا نہیں، میرا تو کوئی اپنا ہے ہی نہیں جو میرا ساتھ دے، اوپر سے یہ کمبخت ڈائریکٹر ہیں کہ ماننے کو تیار نہیں۔ کہہ رہا ہے کہ شادی شدہ لڑکیوں کی ماڈلنگ نہیں کروائے گا، یا تو شادی کر لو یا پھر ماڈلنگ کر لو۔ کیا کروں میں اور کیا نہ کروں؟ میں نے کہا کیا مطلب کیا نہ کروں؟ رباب تمہارے پاس آپشن تھوڑی ہے، تمہاری شادی کچھ گھنٹے میں ہونے والی ہے، دفع کرو اس ماڈلنگ کو۔ وہ کہنے لگی تم جیسی ڈفر نا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، تمہیں اندازہ بھی ہے ماڈلنگ کی آفر ہر ایک کو نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں امتیاز میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہا۔ میں نے رباب کی عقل پر افسوس ہی کیا تھا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ میرے نزدیک وہ بے وقوف تھی جو اپنی ایک خوبصورت زندگی کو چھوڑ کر شوق کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اب کچھ ہو تو نہیں سکتا تھا، شادی ہو جاتی، ڈائریکٹر اسے منع کر دیتا، 4 دن روتی دھوتی اور پھر ٹھیک ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ رباب نے جو کیا وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نکاح کے وقت جب میں نکاح خواں اور کچھ گواہوں کے ساتھ رباب کے کمرے میں گئی تو ہم سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس کا عروسی لباس بیڈ پر پڑا تھا اور ساتھ میں ایک خط تھا جس پر لکھا تھا امتیاز کے نام، اور اس میں لکھا تھا کہ پلیز میری مجبوری کو سمجھنا، یہ موقع مجھے دوبارہ نہیں مل سکتا اور میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی، اس لیے میرا انتظار کرنا، میں 2 مہینے بعد لوٹ آؤں گی اور ہم پھر اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ یہ خط پڑھ کر میری ماں تو رونے لگی اور میں ہکا بکا کھڑی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رباب اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ ابا کی تو شرمندگی سے بری حالت۔ ابا وہیں بیٹھ گئے،
اماں کی رونے دھونے کی آوازیں سن کر خالہ اور امتیاز بھی اندر آ گئے، کیونکہ نکاح خواں بھی باہر جا چکا تھا۔ شاید اسی نے باہر جا کر یہ کہا تھا کہ دلہن بھاگ چکی ہے۔ امتیاز نے جب وہ خط اماں سے لے کر پڑھا تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے وہ خط کئی ٹکڑوں میں پھاڑ کر پھینک دیا۔ میرے والد اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے، کہنے لگے میں بہت شرمندہ ہوں تم سے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یہ سب کر بیٹھے گی۔ کہنے لگا خالو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ معافی نہ مانگیں۔ پھر کہنے لگا کہ جب اسے اپنی خواہشات کے سامنے اپنے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہیں، نہ میری عزت کی کوئی فکر ہے، تو پھر میں کیوں اس کی خاطر قربانی دینے لگا۔ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا صبا مجھ سے شادی کرو گی؟ میں حیران پریشان اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے والدین یہ سن کر فوراً سے کھڑے ہو گئے، اسے دیکھے جا رہے تھے۔ کہنے لگا کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، اپنے ماں باپ کی عزت رکھ سکتی ہو؟ کرو گی مجھ سے شادی؟ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔